میں چاہ رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابو واقص رضی اللہ عنہ ہے اور بعضوں نے کچھ اور نام لکھے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے کہ وہ بدلے میں تم کو قتل نہ کر دیں گے؟ اس جواب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، لا پہلے تجھ کو ہی نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سوت لی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے کو تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا، غصے سے بھر گئے اور سیدھا بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کیے دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھلوایا، ان کی آواز سے حضرت خباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ جس پہ آیت قرآنی لکھی تھی جلدی میں باہر ہی رہ گئی۔ ہم صحرا بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو بہن کے سر پہ دے مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بے دین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہی تھی، یہ آواز کیسی تھی؟ بہنوں نے کہا بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ کیا تم اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ بہنوں نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کے خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پہ ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اس صحیفے پہ پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصے کا جوش بھی مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا۔